ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت الامیر جناب پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ کی امارت اور قیادت میں حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے اس پودے کو آج ہم سب پانی دینے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جماعت اہل حدیث کا ایک بھی عالم اور مبلغ زندہ ہے فضائل صحابہ اور اہل بیت کے نعرے لگتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے خود اعلان فرما دیا دین میرے نزدیک اسلام ہے، اور اللہ نے دوسرے مقام پہ اس بات کا اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین کو، اسلام کو بطور دین منتخب فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، دین و شریعت در حقیقت ایک ایسی کامل اور مکمل زندگی گزارنے کا نام ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں راضی ہو جائے اور آخرت میں انسان کو آگ سے بچا کر جنت کے باغات میں داخل کر دے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا حاکم ہے، قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، مدبر الامور ہے، اول ہے، آخر ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کائنات کے اندر کوئی دوسری ہستی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا تعارف فرما دیا، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سونے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، کھانے سے بے نیاز، نیند سے بے نیاز، اکتاہٹ سے بے نیاز، تھکاوٹ سے بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے انعامات ان گنت ہیں، بے پایاں ہیں، بے اندازہ ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات میں سے بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے پاس اپنے کلام کو بھیجنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان کی کیا اوقات ہے، انسان کی کیا مجال ہے کہ خالق کائنات اور مالک کائنات اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، اس کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے راستے پہ گامزن فرمانے کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتنا وزنی تھا، اتنا طاقتور تھا کہ پہاڑوں کے اندر اس کا تحمل نہیں تھا کہ اس کو اٹھا سکیں، چنانچہ اللہ نے اعلان فرما دیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو قلب مصطفیٰ کی بجائے اگر پہاڑ کے سینے کے اوپر اتارتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میرے نبی کے سینے کے تحمل کا عالم کیا ہے، قلب مصطفیٰ کے مصفح ہونے کا عالم کیا ہے، اور قلب مصطفیٰ کی طہارت کا عالم کیا ہے، اور تزکیے کا عالم کیا ہے، کہ اللہ نے اپنے کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر اتار دیا۔ قرآن فصیح بھی تھا، بلیغ بھی تھا، معنی کا ایک سمندر بھی تھا، اس کے اندر مفاہیم کا ایک بحر بے کراں بھی تھا، اس کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے اور اس کے اس مفہوم کے ابلاغ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے حضور کے قلب اطہر پر قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ حضور کا چلنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا اٹھنا، حضور کی نماز، حضور کا روزہ،
حضور کی زکوٰۃ، حضور کا حج، حضور کا جہاد، حضور کا نکاح، حضور کی شادی، حضور کی عبادات، حضور کی شب زندہ داری، حضور کی آہ سحرگاہی، حضور کے سفر، حضور کا حضر، پورا کا پورا قرآن ہے۔ اور آج ہم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، روئے زمین کے اوپر جتنے گروہ ہیں، اگر شیعہ ہوں وہ اپنے 12 اماموں کو قرآن ناطق مانتے ہیں، احناف ہوں وہ علماء احناف کی شرح کو قرآن کے مسائل کے اندر حرف آخر مانتے ہیں، مرزائی غلام احمد قادیانی کو قرآن ناطق مانتے ہیں، آگاہانی پرنس کریم آگاہان کو قرآن ناطق مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے امیر کی سرپرستی میں اس امر کا اعلان کرنے والا ہوں، روئے زمین کے اوپر آل الحدیث قرآن ناطق اگر مانتا ہے تو حسنین کے نانا کی ذات کو مانتا ہے، فاطمہ کے بابا کی ذات کو مانتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اب میں آپ کے سامنے اگلی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جہاں پہ محل نزاع ہے، جہاں پر محل اختلاف ہے، اور انشاءاللہ آج اپنے بھائیوں کی موجودگی کے اندر اس اختلاف کو بھی انشاءاللہ تحلیل کر کے جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، میرا جی کرتا ہے مجھے حضور علیہ السلام کی نماز کی خبر ہونی چاہیے۔ جب میں نماز کی خبر کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے عبداللہ ابن عمر حضور کی نماز کو دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب میں حضور کی نماز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھ کو مالک ابن حویرث حضور کی نماز کو کرتا ہوا دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب میں حضور کی نماز کے بارے میں خبر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ کو وائل ابن حجر حضور کی نماز کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرا جی کرتا ہے میں حضور کے اپنے نواسوں کے ساتھ پیار کو دیکھوں تو مجھ کو حسن و حسین دوش رسول کے سوار نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضور کی حلوت کی بات کو معلوم کروں، مجھے امی عائشہ حضور کی حلوت کی بات کو بتلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں غار ثور کی تنہائیوں کے اندر حضور کے حالات کی خبر معلوم کروں، مجھے صدیق جو ہے غار ثور کے اندر حضور کے حالات کو بتلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں حضور کی جہاد کی ردات کو معلوم کروں، مجھ کو علی المرتضیٰ حضور کے ساتھ تلوار کو چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، اگر میں حضور کے صحابہ کو نہ مانوں، اگر میں امی عائشہ کو نہ مانوں، اگر میں ابو ہریرہ کو نہ مانوں، اگر میں انس بن مالک کو نہ مانوں، اگر میں ابو سعید الخدری کو نہ مانوں، اگر میں جابر ابن عبداللہ کو نہ مانوں، اگر میں عبداللہ ابن عمر کو نہ مانوں، اگر میں عبداللہ ابن عباس کو نہ مانوں، اگر میں عبداللہ ابن عمر بن العاص کو نہ مانوں، تو مجھے بتلاؤ میں حضور کی سیرت کو کہاں سے دیکھوں گا؟ حضرات گرامی قدر، اگر میں نے حضور کی تصویر حسن و تصویر پر جمال اور پر جلال کو دیکھنا ہے تو مجھے صحابہ کی نگاہوں کی ضرورت ہے، ان کی گواہیوں کی ضرورت ہے، ان کے اقوال کی ضرورت ہے، ان کی شہادت بینات کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج سے کچھ سال قبل سماعت ٹی وی کے زیر اہتمام لاہور کے ایک بڑے شادی حال مغل اعظم کے اندر ایک پروگرام ہوا جس کے اندر شیعہ احباب بھی موجود تھے اور آپ کا یہ گناہگار بیٹا بھی موجود تھا۔ مولانا ریاض حسین نجفی شیعہ مکتب فکر کی نمائندگی کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پہ یہ بات کہی، ہمارا دستور یہ ہے ہم حضور علیہ السلام کے گھر کی بات کرتے ہیں، چنانچہ گھر کی گواہی یاروں کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں نے ایسے عالم کے اندر مولانا کی بات کو سن کے کلیپنگ کی۔ حضرات گرامی قدر، مجھے مائک کو تھمایا گیا، ایسے موقع کے اوپر میں نے جواب دیا، حضور کی زندگی کے حصے دو ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو حضور نے گھر میں گزارا ہے۔ اگر گھر کی بات ہوگی تو امہات المومنین اور اہل بیت اعظام کی بات کو حجت اور دلیل مانا جائے گا، اور اگر گھر سے باہر کی بات ہوگی تو صحابہ کرام کی گواہی کو حجت مانا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی زندگی کی کامل تصویر کو معلوم کرنے کے لیے اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گواہیوں کو شامل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان کی گواہیوں کو شامل نہیں کریں گے، حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار کا مکمل تصور ہمارے سامنے اجاگر نہیں ہو سکتا۔
حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل حدیث نے جب بھی بات کی ہے، تولا کی بات کی ہے، اہل حدیث تبرئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علامہ شہید نے اسی چوک میں کھڑے ہو کر کہا تھا، وہ ہمارا منہج کیا ہے، صدیق ہو تب بھی تولا، فاروق ہو تب بھی تولا، ذوالنورین ہو تب بھی تولا، حیدر کرار ہو تب بھی تولا، حسنین کریمین ہو تب بھی تولا، معاویہ بن ابی سفیان ہو تب بھی تولا۔ اللہ کے فضل و کرم سے چوک بیگم کوٹ میں صحابہ کے دشمنوں کو للکار کر اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک اہل سنت اور اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، عظمت صحابہ کے ڈنکے بجتے رہیں گے، صدیق کی صداقت کے نعرے لگتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات گرامی قدر، اور بات کو مزید آگے بڑھانا